آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو، دیش کی آواز۔ جناب ڈاکٹر قاسم نصیر نجار صاحب نے جن دو ایشوؤں کا ذکر کیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے سنویدھان کے بچانے کا، اس ملک میں سیکولرزم کے باقی رہنے کا، اور اس ملک کا جو ڈھانچہ اس ملک کے بنانے والوں نے اور جناب امبیڈکر نے بنایا تھا، اس کے باقی رکھنے اور نہ رکھنے کا ہمارا تصور یہ ہے کہ اس دیش کے بنانے والوں نے، اس کی آزادی کے لیے قربانی دینے والوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ یہ دیش دنیا کے تمام ملکوں سے الگ ہو، یہاں مختلف دھرم کے ماننے والے، مختلف لینگویجز کے بولنے والے، مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے، مختلف الگ الگ نقطۂ نظر رکھنے والے، یہ سب لوگ مل کر اس ملک کو بنائیں گے اور اس میں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو وقت کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، اس پر کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں، کچھ باتیں سچی بھی آئی ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پر جھوٹ کو بھی بہت زیادہ پھیلایا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وقت کا مسئلہ یہ ہمارا ایک دستوری حق ہے، ہمیں دستور میں جو حق دیا گیا ہے، دفعہ 25 میں، دفعہ 26 میں، دفعہ 29 اور 30 میں اپنے اداروں کے بنانے کا، اپنے ضمیر اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا، وقت کا قانون اسی کے تحت ہے، کیونکہ جو زمینیں کوئی مسلمان اپنی پراپرٹی کو وقف کرتا ہے تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دوسرا شخص، نہ حکومت، نہ پبلک، نہ مسلمان، نہ غیر مسلم، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت نے ابھی وقت بل پیش کیا ہے، یہ مذہبی تفریق پر مبنی ہے، دھارمک بھید بھاؤ پر مبنی ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارے سکھ بھائی ہیں، ان کے جو اپنے مذہبی استھل ہے، دھارمک استھل ہے، ان کی جو انتظامیہ ہوگی اس کو سکھ بھائی چلائیں گے۔ ہندو انڈومنٹ کی جو املاک ہے، اس کی جو جائیدادیں ہیں، اس کو ہندو چلائیں گے، اور یہ ان کے اس میں صراحت موجود ہے کہ اس کے سارے ممبر ہندو ہیں۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو جگہ ہمارے ہندو بھائیوں نے بنائی ہو، سکھ بھائیوں نے بنائی ہو، عیسائی بھائیوں نے بنائی ہو، یا کسی اور دھرم سے تعلق رکھنے والوں نے اپنے دھارمک مقصد کے لیے رکھی ہو، اس کا پورا مینجمنٹ ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنا حق ان کے لیے ہے اتنا ہی حق مسلمانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، کہ وہ جو مسجد بنائیں، مدرسے بنائیں، قبرستان بنائیں، درگاہیں بنائیں، خیراتی مقاصد کے لیے کوئی جائیداد حاصل کریں، کوئی زمین وقف کریں، تو اس کا مینجمنٹ پوری طرح مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ لیکن اب اس قانون کے تحت یہ فرق کیا گیا ہے کہ اس میں لازماً 2 غیر مسلم بھی شریک ہوں گے، اور جو آفیسرز گورنمنٹ کی طرف سے اس کے انتظام کو کنٹرول کرے گا، اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو جو اس وقت ڈھانچہ ہے اس ملک کا، اس کے تحت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مینجمنٹ میں
اکثریت غیر مسلم حضرات کی ہو جائے۔ اسی طرح تمام دھرم کے ماننے والوں کے لیے بات مانی گئی ہے اور مانی جانی چاہیے کہ اگر کوئی جگہ مندر کے طور پر استعمال ہوتی آ رہی ہے اور دوسرے قوموں کے مذہبی مقصد کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے تو اس کو اس کے یوز کی بنا پر، اس کے استعمال کی بنا پر اس کو اسی مذہب کی چیز سمجھا جائے گا، مانا جائے گا۔ لیکن اس قانون میں وقف بائی یوزر کا پہلو جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے اور جس پر کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی ہے اور اس کے تحت بہت سی چیزیں جو وقف کے طور پر مدتوں سے استعمال ہوتی رہی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ جھگڑا کھڑا کیا گیا ہے کہ گویا اگر وہ اس کا رجسٹریشن نہیں ہو تو اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ حکومت جو ہے، موجودہ حکومت ہماری، بڑے افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کہ اس کو سچائی سے بہت چڑ ہے، جھوٹ بولتی ہے اور جھوٹ کو پھیلاتی ہے۔ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پورا ملک وقف میں تبدیل ہو جائے گا، جہاں وقف بورڈ نے ہاتھ رکھ دیا وہ چیز وقف کی ہو جائے گی، ایسا تصور ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہو جس کو غلط طور پر وقف بورڈ نے یا کسی تنظیم نے، کسی آرگنائزیشن نے وقف ہونے کا دعویٰ کر دیا ہو تو عدالت موجود ہے، کورٹ موجود ہے، وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ کسی بھی طبقے کے لیے یا کسی فرد کے لیے یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے کہ وہ جس چیز کو اپنی ملکیت بتا دے، اپنی پراپرٹی بتا دے، اس کو اس کی پراپرٹی ہو جائے۔ اس لیے یہ بات جو کہی جا رہی ہے اور بار بار گورنمنٹ کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں یہ بھی بولنا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو یہ ہم لوگوں کی لڑائی ہے وقت کی، یہ کوئی ہندو مسلم لڑائی نہیں، یہ مائنارٹی اور میجورٹی کی لڑائی نہیں ہے، اقلیت اکثریت کی لڑائی نہیں ہے، یہ انصاف کی لڑائی ہے، یہ مظلوموں کی لڑائی ہے ظالموں کے خلاف۔ ہماری لڑائی حکومت سے ہے جو مسلمانوں پر بھی ظلم کر رہی ہے اور اس ملک کے سنویدھان پر بھی ظلم کر رہی ہے، مسلمانوں کو وہ اس کے حق سے محروم رکھنا چاہتی ہے اور ہمارے دستور کا، ہمارے سنویدھان کا جو رخ متعین کیا گیا تھا وہ اس رخ کو بدل دینا چاہتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے اور یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور ہم نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ ملک کے تمام انصاف پسند شہریوں سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ اس لڑائی میں مسلمانوں کا، اقلیتوں کا، مظلوموں کا ساتھ دیں۔ یونیفارم سول کوڈ کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں بہت سوچ سمجھ کر آپ پارلیمنٹ کے بحث اٹھا کر دیکھیں جو دفعہ 25 کے سلسلے میں، کہ جس میں ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، پریکٹس کرنے کی اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ پریکٹس میں لوگوں کے سماجی قوانین شامل ہیں، جس کمیونٹی کا جو سماجی قانون ہو وہ اپنے قانون کے مطابق عمل کرے، اس کو ایک بنیادی مانا گیا ہے، اور یونیفارم سول کوڈ اس حق کو متاثر کر دے بلکہ اس کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ اور ہمارا ملک اتنا بڑا ملک ہے، اتنی ساری کمیونٹیز ہیں یہاں کہ اس میں یونیفارم سول کوڈ ممکن نہیں۔ ابھی اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ انہوں نے بنایا ہے، لیکن اس پر بہت سے ہندو بھائیوں کو بھی اعتراض ہے، اور اس میں جو ٹرائبس ہیں ان کو آپ نے مستثنیٰ کیا ہے۔ اگر آپ ایسا قانون بنانا چاہتے ہو جو ملک کے تمام شہریوں کے لیے ایک ہو تو آپ نے ایک طبقے کو اس سے مستثنیٰ کیوں کیا؟
صاف مطلب اس کا یہ ہے کہ اس ملک میں اتنا زیادہ تنوع ہے کہ یہاں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک قانون سماجی زندگی سے متعلق جس میں ہر سماج کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور ہر دھرم کے ماننے والوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اس میں ان کو ایک ہی قانون کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، یہ بات ممکن نہیں اور اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو باہر کی دنیا سنے گی تو وہ ہنسے گی کہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے بے روزگاری، ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ کرنسی اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے امن و امان، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت، جہاں آئے دن موب لنچنگ ہو رہی ہے، چھوت چھات ہے، اونچ نیچ کا تصور ہے۔ اس پر حکومت کو کام کرنے کے بجائے صرف ایک طبقے کو نقصان پہنچانے اور ان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے حکومت نے اس طرح کا شوشہ چھوڑا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس کے سخت مخالف ہیں اور نہ صرف مسلمان اس کے مخالف ہیں بلکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کر اس سلسلے میں باتیں کی ہیں، اور وہ حضرات بھی دوسرے ہمارے عیسائی بھائی، سکھ بھائی، یہ سب حضرات اس طرح کے قانون کے مخالف ہیں، اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور حکومت سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم آخری حد تک اس کی لڑائی لڑیں گے۔ ہم اس کو ایسے قانون کو ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اور ملک کے انصاف پسند شہریوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں، تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک جمہوری حکومت وہی ہے جو عوام کے جذبات کا لحاظ رکھے اور مظلوموں کی آواز سے اپنے کان بند نہ کر لے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پورے دستور کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں اور اس ملک کی وحدت کو اور آپسی رواداری اور بھائی چارے کو برقرار رکھتے ہوئے قدم اٹھایا کرے۔ ہمیں امید ہے کہ ملک کے تمام انصاف پسند شہریوں کا ہمیں اس میں تعاون حاصل رہے گا۔ اب میں مولانا ارشد بدری صاحب نائب صدر بورڈ اور صدر جمعیت الماہرین سے گزارش کرتا ہوں۔ آواز آپ کی صاف نہیں، آواز صاف نہیں۔ میں اب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ اور جمعیت الماہرین کے جمعیت الماہرین کے صدر حضرت مولانا ارشد بدری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس دونوں ایشو سے اپنی بات کریں۔ مولانا نے دو ہی موضوع تھے، ان دونوں کے اوپر گفتگو فرمائی ہے اور اس کے اوپر پوری بحث ہو چکی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور بولنے کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر اتراکھنڈ میں کورٹ کے اندر چلی گئی ہے اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم اس سلسلے کے اندر اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے۔ سوچ سمجھ کر بات ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کی تاریخ آ جائے تو قبل سبل صاحب اس موضوع کے اوپر گفتگو بھی کریں گے۔ جہاں تک موضوع چلے گا اس کو بہرحال ہم اپنے مذہب کے سلسلے کے اندر بہت پختہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جیسے مولانا نے فرمایا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا موقع نہیں ہے، ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں دفعہ 25 میں 26 میں صراحتاً 29 کے اندر کہ ہر آدمی کو اپنے مذہب کو اختیار کرنے کے اندر مکمل ملک میں آزادی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ دفعات جو ملک کے دستور اور آئین کو سیکولر بنانے والی ہیں، جمعیت علماء ہند کا ان دفعات کو لانے کے اندر مکمل
اپنے حق کا استعمال رہا ہے اور ان دفعات کو لے کر کے آئے ہیں تو اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے. مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، چاہے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمعیت علماء ہند ہوں، یا مولانا مدنی ہوں، یا مولانا عبد الرحمان ہوں، یہ پوری کی پوری جماعت جس طریقے پر ملک کی آزادی کے اندر لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ملک جب آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، اور اس چیز کو موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو اور آخر کے اندر پنڈت جی اور دوسرے لوگ لگے ہوئے تھے، اور ان کے وعدے ہیں، ان کی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں. آج کی یہ گورنمنٹ صرف تبدیل کرنا چاہتی ہے، ترمیم کرنا چاہتی ہے، یا اس دستور کی دفعہ کو ختم کرنا چاہتی ہے، مسلمان کو اپنے مذہب سے دور کرنا چاہتی ہے. ہم جہاں تک اس کی مدافعت کر سکیں گے کرتے رہیں گے، اور ہم نے اسی سلسلے میں قدم اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو موضوع بحث بنے یا اس کی مخالفت کی جائے. یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں. ہم خون کی قسطیں تو ادا کر چکے، لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم سبھی تاریخ سے، ہسٹری سے واقف ہیں. 1857 سے لے کر 1947 تک ملک کو غلامی سے نجات دلوانے کے لیے اس ملک کے تمام شہریوں نے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے متعلق رہے ہوں، اپنے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کر غلامی سے کو بدل کر آزادی میں تبدیل کرنے کے لیے دیش کی دھرتی کو دے دیا. آپ جیسے سمجھدار لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہندوستان میں ایک پتھر کی عمارت اسی دلی میں انڈیا گیٹ کی شکل میں بھی موجود ہے. اس پر بھی شہیدان وطن کے خون کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. اس ملک کی آزادی میں ہر مذہب و ملت کا خون شامل ہے. اسی لیے ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، مگر ہمارے دیش کو سمویدھان ملا 26 جنوری 1950 کو. اتنے دن جو لگ گئے سمویدھان کو بنانے میں اور دیش کو سمرپت کرنے میں، اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات کی وادی سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک جتنے بھی لوگ اس دیش میں بستے ہیں، ان کے دھرم الگ، کرم الگ، رہن الگ، سہن الگ، ریتی الگ، یہ ساری چیزیں تھیں جن کو ایک جگہ تسبیح کے دانوں کی طرف مالا بنا کر رکھنے میں اور آپس میں کہیں سے اختلاف نہ ہو، ایک دوسرے کے سماجی واتاورن کو کسی کو حق نہ ملے کہ وہ بگاڑ دے، اور سب کے سب اپنے اپنے سماجی واتاورن کے ساتھ ہندوستان کی ترقی میں اپنا اپنا یوگدان دیں. ہمارا سمویدھان دراصل اس بات کی ترجمانی کرتا ہے. تو سمویدھان نے کوئی بھی ایسا چھیتر نہیں ہے جس کو انصاف سے ونچت رکھا ہو. ہمارے سمویدھان کی خوبی یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں، سب کو اپنے اپنے مذہب کی آزادی، حکومت سیکولر ہوگی، حکومت لا مذہب ہوگی، حکومت کا کوئی دھرم نہیں ہوگا، مگر حکومت کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ دیش میں جتنے بھی دھرم کرم ہیں ان کو اپمانت ہونے سے بچایا جائے، اور جس طرح سے وہ سمانت ہو کر پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کریں، ان کے سمان کو برقرار رکھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہندوستان کے سمویدھان کی اس پریبھاشا کو اگر سمجھ لیا ہے تو ہمارے لیے ضروری تھا کہ کوئی بھی پارٹی حکومت میں آئے، دل بدلتے رہتے ہیں، دل نہیں بدلنا چاہیے. پارٹیوں کے دل بدلیں مگر ہمارے دل نہ بدلیں. ہندو شروع ہوتا ہاتھ سے، مسلم شروع ہوتا ماں سے. ہمارے آزادی کے سوتنترتا سینانیوں نے ہندو کا ہاں وہاں سے نکالا تھا، مسلم کا ماں یہاں سے نکالا تھا، اور ملا کر اس کو ہم بنا دیا تھا تاکہ مضبوط ہندوستان بنا رہے. آج بدقسمتی سے اس ہم کو کی پریبھاشا کو سمانت ہونے سے روکا جا رہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صدر صاحب نے جیسا کہ تفصیل کے ساتھ بتا دیا، تفصیل کے ساتھ اب کچھ بتانے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے. صرف اتنی بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا دستوری حق ہے. یہ ہندو مسلمان کی لڑائی نہیں ہے، اور ہندو مسلمان کی کوئی لڑائی کرے گا تو مسلم پرسنل بورڈ آگے بڑھے گا، جمعیت علماء آگے بڑھے گی، مسلم تنظیمیں آگے بڑھیں گی، اور اس طرح کا واتاورن دیش میں اپنی طرف سے ہم نہیں اتپن ہونے دیں گے. مگر اگر یہ واتاورن
उत्पन्न हो रहा है। और अब तो रात के दिन के उजाले में भी, रात की रोशनी में भी ये समझा जा रहा है कि हुकूमत इस सिलसिले में मुसलमानों के साथ खुली हुई बेईमानी कर रही है। आपकी पार्टी की हुकूमत होने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या एक पार्टी की हुकूमत है। यह हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत है और इस हिंदुस्तान की हुकूमत ने शपथ ग्रहण किया है कि हम देश के दस्तूर के मुताबिक ही इस देश को चलाएंगे। ये कौन सा इंसाफ है कि हमारे हक जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, आज वो हमारे हक कुचले जा रहे हैं और आज हमें बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा आज आप लोगों के माध्यम से हम इस बात को कहना चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि अगर हुकूमत, हम ये नहीं कहते कि आप तरमीम मत कीजिए, आप तरमीम जरूर कीजिए, आप अमेंडमेंट कीजिए, हमको अमेंडमेंट से परेशानी नहीं है। हमारी परेशानी यह है कि अगर कोई चेयरमैन चोरमैन रहा है तो निकालिए उसको। हमारी परेशानी यह है, मिसाल के तौर पे एक बात देखिए कि अभी तक जो दस्तूर है वक्फ का, उसमें यह है कि हर सूबे में एक सर्वे कमिश्नर होता है। सर्वे कमिश्नर पूरे सूबे की वक्फ जायदाद का सर्वे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। मगर अब जो कुछ आ रहा है उसमें यह है कि वक्फ का जो सर्वे कमीशन है उसे खत्म किया जा रहा है। अब वो कलेक्टरों के हाथ में दिया जा रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि कलेक्टरों से भी अलग हटकर उससे ऊंचे पद के किसी एक अफसर को ये काम दे दिया जाएगा कि वो सर्वे करे हिंदुओं ने कितना कब्जा किया है वक्फ की प्रॉपर्टी पर, मुसलमानों ने कितना कब्जा किया है वक्फ की प्रॉपर्टी पर, खुद गवर्नमेंट ने कितना कब्जा किया है वक्फ की प्रॉपर्टी पर। ये सारी चीजें सामने आने के लिए वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल है। मगर जब आप अपनी ही मर्जी का आदमी रखेंगे और जिस तरह का आप अब तरमीम और अमेंडमेंट कर रहे हैं जो हानिकारक है मुस्लिम समाज के लिए, अगर इसी तरमीम को हम तस्लीम कर लेंगे तो आप तो जो चाहेंगे वो करेंगे। लिहाजा हमारा ये दस्तूरी हक है कि अगर हुकूमत, अगर पार्लियामेंट रास्ते पे नहीं रहती तो ठीक है, संसद आपके हाथ में है। हमारे दस्तूर और संविधान ने सड़क को भी हमारे हाथ में रखा है। आप संसद में अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम संसद से अलग हटकर सड़क पर आपसे हिंदुस्तान के संविधान की रोशनी में एहतजाज करते हुए उस वक्त तक आपसे ये जमहूरी लड़ाई जारी रखेंगे। और हम सिर्फ वक्फ की इमलाक को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश के उस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं जिस संविधान के अंतर्गत हिंदुस्तान के तमाम लोगों के हक महफूज हैं। इसीलिए ये आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बाकी ये सारी बातें हमारे प्रेसिडेंट ने आपके सामने रख दी हैं। उन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हुए आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि हुकूमत होश के नाखून ले और अपने बहरे कान को खोले, अंधी आंखों को साफ करे और हमारे हक में इंसाफ करे। और अगर ये इंसाफ नहीं होगा तो देश के हित के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए, मुस्लिम औकाफ और मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए जहां तक भी हो सकेगा जमहूरी अंदाज में, कानून के दायरे में हम पूरे मुल्क में एक अभियान छेड़ेंगे और पूरे देश में अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी साथ में लेंगे कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए इंसाफ की बुनियाद पर आप हमारा साथ दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। देखिए अभी और दो छोटे इंटरवेंशन है, उसके बाद फिर आपको सवाल के लिए हम शुरू करेंगे। मैं मौलाना फजल रहीम मुजद्दिद साहब जो बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपसे गुजारिश करता हूँ कि बात रखें। मैं सिर्फ एक वाक़या आपको सुना देना चाहता हूँ और उसी से अपना मैसेज देना चाहता हूँ। एक्स प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के और बड़े बाइज्जत प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी। वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो गल्फ कंट्रीज के अंदर वो गए और जहाँ जहाँ वो गए तो उस मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट ने उनसे एक सवाल किया कि शेख अबुल हसन अली नदवी कैसे हैं। तो बहुत ज़्यादा परिचय नहीं थे हमारे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने अफसरान से पूछा कि शेख अबुल हसन कौन है। तो कहा कि हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत हैं और बहुत बड़े ऑथर हैं। तो कहा कि ठीक है। तो जब वाजपेयी जी हिंदुस्तान भारत लौटे तो उन्होंने सबसे पहले ये प्रोग्राम बनाया कि हम शेख अबुल हसन अली नदवी से लखनऊ नवाबुल उलमा में जाकर मुलाकात करेंगे। तो वो एक्स मुझे पर्सनल अवार्ड के सदर भी रह चुके हैं, बहुत बड़े ऑथर थे, बड़े बड़े बुजुर्ग शख्सियत थे, हिंदुस्तान के अंदर एक विजनर शख्सियत थे। तो अटल बिहारी जब वाजपेयी जब उनसे मुलाकात के लिए गए 90 के अंदर तो बातचीत हुई तो मौलाना अली मियां ने एक बात कही
کہ اس وقت ان حالات کے اندر یہ سمجھیے آپ حالات کو کہ ایک کشتی ہے اور اس کشتی میں پانی لینے والے اوپر جاتے ہیں، ڈول ڈال کے پانی نکالتے ہیں، لیکن کچھ اس کشتی میں سرفرے اور دماغ پھرے ایسے ہیں کہ بجائے اوپر سے ڈول ڈال کے پانی نکالنے کے وہ چاہتے ہیں کہ اتنا محنت کون کرے، لہذا کشتی میں سوراخ کر کے وہاں سے پانی نکالنا چاہتے ہیں۔ تو جب پانی نکلے گا تو پانی ملے گا تو نہیں، بات کی بات ہے، لیکن پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ ہمارا یہ ملک اس وقت نفرت کی آگ میں اتنا جھلس دیا گیا ہے، اتنا ڈال دیا گیا ہے کہ یہ ملک نفرت کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندو بھائی چارہ، مسلمان بھائی چارہ، تمام کمیونٹی کے ساتھ میں ایک امن اور سلامتی کے ساتھ میں اس ملک میں رہیں اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف اتنا تشدد اور اتنی نفرت بڑھا دی گئی ہے کہ قدم قدم پر مسلمانوں کے ساتھ میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ یونیفارم سول کوڈ بھی ہے اور یہ اپنا وقف کرنے بل بھی ہے۔ ان کو اس دیش کی ترقی سے یا کسی برائی کو دور کرنے کا مقصد سے نہیں، صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارچر کرنا اور ان کے حق کو چھیننا، یہی اس کے پیچھے ادیش ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں امن اور امان اور انصاف باقی رہے، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ ملک ترقی کرے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کا یہ جملہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب کا ساتھ اور کچھ کا وکاس ہو رہا ہے، تو یہ نظر اندازی اس ملک کے لیے اچھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں محبت اور رواداری کی روایات قائم رہیں، یہ ملک آگے ترقی کرے۔ اس کے لیے یہی تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کی آدر کریں، ایک دوسرے کی تہذیب کا، ایک دوسرے کے مذہب کا قدر کریں اور ان کے مذہبی معاملات میں کوئی مداخلت نہ کریں۔ شکریہ۔ اور میں جناب ہند کے نائب جناب ملک محمد خان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس موضوع کا اظہار کریں۔ اتنا سارا مال ہے۔ دوستو، بہت تفصیل سے یہاں پر آج کا جو ٹاپک تھا وقف امینڈمنٹ بل 2024 اور UCC، اس پر ہمارے ذمہ داران نے بہت تفصیل سے بات رکھی۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو وقف امینڈمنٹ بل 2024 یہ دستور ہند کے دیے گئے ضمانتوں کے خلاف ہے، یہ اقلیتوں کے مفادات کے خلاف ہے، یہ کنفیوژنس اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے بھرا ہوا ہے، یہ غیر مفید ہے، نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہم گورنمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے۔ اس سلسلے میں جو JPC بنائی گئی اور JPC نے رپورٹ بھی پیش کر دی، لیکن اس رپورٹ پر مجھے اعتبار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شریک جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ اس رپورٹ کا حصہ نہیں ہے، اور دیش بھر سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے تقریباً 5 کروڑ لوگوں نے اپنا پیغام بھیجا، تو ان پیغام کی کوئی جھلک اس رپورٹ میں محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک قسم کا تماشا ہے اور ایک جمہوریت میں لوگوں کو ایک دھوکہ دینے اور بیوقوف بنانے کی ایک ترکیب کا حصہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے نہ وہ بل صحیح ہے، نہ ہی JPC کی رپورٹ کو ہم قابل اعتبار سمجھتے ہیں، غیر معتبر رپورٹ ہے۔
اس لیے اس کو واپس ہونا چاہیے. میں اپوزیشن لیڈرز کا جو پارلیمنٹ کے اندر اس کی مخالفت کر رہے ہیں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کی اس حیثیت کو ہم سراہتے ہیں کہ وہ اس ٹاپک پر دستور کی دی ہوئی مراعات کے مطابق کام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہم گورنمنٹ سے بھی اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ دیش کے ہت میں کام کریں. وقت کے اوپر یہ بل لا کر وہ دیش کے خلاف اور دیش کے انسانوں اور اقلیتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. اس سے باز آنا چاہیے. میں اس موقع پر جو غیر مسلم سماج ہے اس سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو بل لایا گیا حکومت کی طرف سے یہ کسی کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے غیر مسلم سماج جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو باتیں پیش کی اس کو پڑھے اور غیر مسلم سماج خود حکومت پہ دباؤ بنائے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے حقوق کو تلف کرنے کی کوشش ہے. یہ کوئی ایک طرفہ عمل نہیں ہے. ہم سنجیدہ اور انصاف پسند غیر مسلم بھائیوں کو اور دیش کے باضمیر ہندو بھائیوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو پورا پڑھ کر سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا تعاون کریں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر غیر مسلم بھائیوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں. تو موجودہ جو دیش کی حکومت ہے ان کا یہ قانون جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں. ان کے پاس پارلیمنٹ میں پاور ہے. لیکن یہ ظلم ہوگا اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر عددی طاقت کی بنیاد پر وقف ایکٹ کو تبدیل کرتے ہیں تو ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے اور ہم اس کو ایک ظلم سے تعبیر کرتے ہیں. اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا یہ ہمارے دستور ہند کا دیا ہوا حق ہے اور ہم جدوجہد کرتے رہیں گے جب تک کہ اس بل کو واپس نہ لیا جائے. میں مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر وہ پوری بیداری اپنے اندر پیدا کریں, پوری یکسوئی پیدا کریں اور جو دستور میں دیے ہوئے حق ہیں, احتجاج کا حق ہے, اپنی بات کو رکھنے کا حق ہے, اپنی بات کو سمجھانے کا حق ہے, اپنی بات کو منوانے کے لیے جدوجہد کرنے کا حق ہے, ہم اس حق کا بھرپور استعمال کریں. ہم خاموش بیٹھنا نہیں چاہتے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ بل پیش کر کے سماج کے اندر انتشار اور افراتفری پھیلانا چاہتی. تو اس لیے ہم حکومت سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے اور جو جے پی سی نے جو باتیں پیش کی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اگر اس پر واقعی تبدیلی چاہتے, جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ کرپشن ہوتا ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, وہاں پر کچھ معاملات میں بگاڑ ہوتا ہے, اگر ان کی اصلاح ہے تو 1913 سے یہ قوانین بن رہے اور 2005 تک بنتے رہے. اس کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے کوئی قانون لایا جا سکتا ہے, طاقت دینے کے لیے لایا جا سکتا ہے. لیکن 1913 سے لے کر 2005 تک کے قوانین پر پانی پھیرنے والا یہ وقف امینڈمنٹ بل, اس لیے ہر صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہم عوام کو بھی, مسلم عوام سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم عوام سے دوستی کریں اور ہم سب مل کر ایک مشترکہ جدوجہد کریں. تو کسی صورت میں بھی یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے. اگر حکومت طاقت سے اپنی بات منوانا چاہتی ہے تو اس سے سماج میں انتشار پھیلے گا اور اس انتشار کی ذمہ دار حکومت ہوگی. دوستوں ساتھیوں, کل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک ایمرجنسی ورکنگ کمیٹی میٹنگ ہوئی اور اس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے. ایک فیصلہ یہ لیا گیا کہ اگر یہ تمام گزارشات کے بعد جو ہم پیش کر رہے ہیں, ہم نے جے پی سی میں پریزنٹیشن دیا, ہم نے جو ہے ای میل بھیجے, ہمارے لوگوں نے مختلف دیش کے پرانتوں میں اپنی بات رکھی اور آج بھی ہم اپنی بات کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تمام پارلیمنٹرینز کو انکلوڈنگ بی جے پی. اگر اس کے باوجود بھی اگر یہ بل واپس نہیں دیا جاتا ہے اور اگر یہ بل خدا نخواستہ منظور ہو جاتا ہے تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ایک دیش ویاپی ابھیان چھیڑیں گے اس کے خلاف ود ان دا فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن. پرام طریقے سے قانونی راستے سے
जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है उन सब का हम इस्तेमाल करेंगे, अदालत में जाएंगे और जरूरत महसूस हुई तो हम यानी और भी कई ऐसे इक़दाम हैं जो बोर्ड ने उस पर तय किए हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इशू सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है। आज वक्त पर आफत आई है, कल हिंदू एंडोमेंट पे आफत आ सकती है, परसों सिखों के गुरुद्वारों पर आफत आ सकती है, उसके बाद ईसाई के चर्च भी मैदान में यानी इसमें आ सकते हैं। तो ये मसला मुसलमानों तक जाके नहीं रुकेगा। जो देश में जिस तरह की हुकूमत है और जिस तरह जमीनों पे कब्जा करके कारपोरेट को दिया जा रहा है, तो इससे ये अंदेशा है कि उसके बाद किसी और के भी धार्मिक स्थल बाकी नहीं रहेंगे। तो हम सबसे बात कर रहे हैं, हमारी बात ट्राइबल से हो रही है, हमारी बात आदिवासियों से हो रही है, हमारी बात जो है ओबीसी से हो रही है, हमारी बात सिविल सोसाइटी से हो रही है। सबसे हम बात करके एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और लोगों से कहेंगे कि इसकी हम सबको मिलकर मुखालिफत करनी चाहिए। इसी तरह से जैसा कि हमारे सदर साहब ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर इससे पहले का जो लॉ कमीशन था उसने बहुत साफ तौर पे स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि इट इज नॉट नीडेड, इट इज अनडिजायर्ड। इसके बावजूद भी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया गया। अब गुजरात की गवर्नमेंट भी इसके निफाज की कोशिश कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का इख्तियार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आर्टिकल 44 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा गया है, कंसेंसस के साथ सबसे बात करने वाली, मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। सबसे बात करने के बाद सबकी सहमति से लागू करने की बात है, लेकिन एक पूरा समुदाय इसकी मुखालिफत कर रहा है। उसके बावजूद भी हमारी रियासती असेंबलियां उसको मंजूर कर रही हैं, तो ये असंवैधानिक है। इसको हम, जैसा कि हमारे सदर साहब ने कहा, चैलेंज कर रहे हैं और लोग चैलेंज कर चुके हैं और मुस्लिम मसला बोर्ड भी इसको चैलेंज कर रहा है। और उसी के साथ साथ हम जो है ये कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ने, एक बात हम साफ तौर पे कहते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लाया गया है वो सिर्फ मुसलमानों के विरुद्ध में नहीं है, बल्कि यहाँ के जितने धार्मिक ग्रुप हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, सबके खिलाफ है, जिसमें वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया गया है, यानी लिविंग रिलेशनशिप को जस्टिफाई किया गया है। तो इस बुनियाद पर हम ये यानी इसको हम चैलेंज करेंगे और हमें यकीन है कि और देश के दूसरे समुदाय भी इसको चैलेंज करेंगे। तो बहरहाल मैं अब समझता हूँ कि आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो हमारे सदर साहब और नायब सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, मलिक साहब यहाँ मौजूद हैं, आपके सवाल जो होंगे उसका जवाब दिया है। ये मेरा सवाल ये है, एक आदमी रखिए बात जी। मेरा सवाल ये है कि ये जो कास्ट सेंसस आया है, जो मुतालबा बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन कास्ट सेंसस का मुतालबा बढ़ता जा रहा है, तो ये जो कम्युनल फोर्सेस है उनका हमेशा एक टैक्टिक्स रही है कि उसको काउंटर करने के लिए कोई ना कोई इमोशनल इश्यूज लाते हैं। जैसा मंडल कमीशन के हवाले से हुआ था कि उसको ये करने के लिए कमांडर निकाला गया। मलिक वजह से जो तबाह इशू हुई, मतलब देखिए ये कास्ट सेंसस के इशू में हम गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। ये तो सियासी पार्टियों के जी सियासी पार्टियों के मुख्तलिफ शोबेबाजियां होती हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हमारा इशू इस वक्त में वक्फ और यूसीसी है। इस पर अगर आपके कोई सवाल होता नहीं, ना राज्यसभा में पास होना चाहिए, ना लोकसभा में पास होना चाहिए। मेरा सवाल ये है आदिल साहब कि अगर पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो कब तक आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? अगर हमें अभियान चलाना है, अगर हमें सड़कों पर उतरना है तो हम उससे पहले क्यों पास हो जाए तो फिर आप कैसे वापस? देखिए, ये मैंने बताया कल के हमारी मीटिंग में ये बात तय हुई है कि जब तक के बिल पार्लियामेंट में मौजूद है उस तक हम मुल्क में इस बिल के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। इसकी वजह ये है कि हमारा मीडिया भी, जो खास तौर से बीजेपी की हिमायत करता है, और बहुत सारे लोग भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वो अवेयरनेस नहीं है उनके पास में। तो हम अवेयरनेस की कैंपेन चलाएंगे और एक लार्जर ग्रुप को, यानी हमारे देशवासियों की बहुत बड़ी तादाद को हम इसकी मुखालफत में अपना अभियान चला रहा है।
उसकी इसने जो बेदारी की तहरीक चलाई है उसकी बुनियाद पर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जेपीसी को ईमेल भेजे। पूरे मुल्क में जो जेपीसी की मीटिंगें हुई उसमें मुसलमानों की तरफ से, अपोजिशन लीडरों की तरफ से, सबों की तरफ से इसकी सख्त मुखालफत हुई। हर जगह उनसे बात की गई। खुद वोट के वक्त में जेपीसी से जाकर मुलाकात की और बहुत तफसीली हम लोगों ने डॉक्यूमेंट उनको पेश किया जो तकरीबन 200 सफ़हात से ज़्यादा का है। और जेपीसी देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।